میں امداد سن رہو عمران خان جیل جانے والے ہیں، دہانے پر کھڑے ہیں۔ 2022 نے عمران خان صاحب سے سب کچھ چھین لیا، اب 2023 عمران خان صاحب کے لیے اور زیادہ بھیانک ثابت ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب جو بچ گئے تھے جیل جانے سے اب 2023 میں جیل جا سکتے ہیں، اور ان کی پارٹی کے اندر 2022 کے آخری مہینے میں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ اب سامنے بھی آنا شروع ہو گئی ہے، اس کا اعتراف بھی کر لیا گیا ہے۔ آج چونکہ 2022 کا آخری دن ہے تو 2022 کا جائزہ لینا مقصد ہے کہ عمران خان صاحب خاص طور پر ظاہر پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب جس طرح اچھل کود کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان کی سیاست کو انہوں نے اپنے حصار میں لے رکھا ہوا تھا، یرغمال بنایا ہوا تھا پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو، تو عمران خان صاحب کیا کھوئے کیا پائے 2022 میں؟ سب سے بڑا سوال ہے میرے نزدیک۔ عمران خان صاحب کا بیڑا غرق ہو گیا 2022 میں۔ 2022 نے عمران خان صاحب کا سب کچھ چھین لیا، اور عمران خان صاحب کے مخالفین جو ہیں ان کے لیے راستے کھلے۔ نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ، پھر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، بلاول بھٹو، آصف زرداری، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، باقی جتنے بھی لیڈر تھے عمران خان صاحب کے مخالفین، انہوں نے ذاتی حیثیت میں تو بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ہاں، سیاسی طور پر ان کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن جو نقصان عمران خان صاحب ان کو دینے جا رہے تھے اتنا نقصان ان کا نہیں ہوا۔ تو بات جو ہے اصل وہ یہ کہ عمران خان صاحب کا جو اصل پروجیکٹ تھا وہ 2022 کے نومبر کے لیے تھا، کہ نومبر 2022 یا اس سے پہلے مارچ 2022 تک عمران خان صاحب کی کوشش تھی کہ مارچ 2022 تک کسی طرح وہ اپنی جو ان کی ٹیم تھی، سیاسی ٹیم نہیں، جو فوج کے اندر ان کی ٹیم تھی، خاص طور پر جنرل فیض حمید صاحب، ان کو وہ کنٹینیو رکھے اپنے ساتھ، اور کنٹینیو رکھ کر پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اٹیک کرنا تھا، آرمی چیف کی برطرفی کا معاملہ، وہ آرمی چیف کو برطرف کر کے اور اپنی مرضی کے نئے آرمی چیف کو لاتے، اور جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب کو عمران خان صاحب لائیں گے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ جنرل فیض حمید صاحب کو لا کر اپنے ساتھ ملا کر بٹھا کر پھر 2030 تک چلنا تھا۔ انہوں نے 2030 تک جا کر انہوں نے پاکستان کا سارا نظام جو ہے تلپٹ کر دینا تھا، یعنی پاکستان میں جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے وہ نہیں رہنا تھا، پاکستان میں جو اپنا زیادہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے وہ نہیں رہنا تھا، ون پارٹی رول رہنا تھا۔ پھر عمران خان صاحب نے سب پر پابندیاں لگا دینی تھی، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے معاملات جو ہیں وہ اپنا جو چاہتے تھے، جو سوچتے تھے وہ نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس عمران خان صاحب کے مخالفین جن کے راستے بند کیے گئے تھے ان کے راستے کھلے، سیاست میں ان کے راستے کھلے، اقتدار کے لیے ان کے دروازے کھل گئے، اور اب اگلی باری بھی وہ لینے کی سوچ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل پیچھے جا رہے ہیں۔ میں ذرا ٹائم لائن پہ چلتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب نے 2021 میں سینٹ کے انتخابات، 2021 اس سے ایک سال پہلے سینٹ کے انتخابات میں بدترین شکست کھائی تھی قومی اسمبلی میں۔ پنجاب اسمبلی سے تو ان کو بچا لیا تھا پرویز الہی نے سب کے ساتھ رابطہ کر کے کہ جی سارے کے سارے اپنی جتنے جن کے سیٹیں بنتی ہیں اتنے کینڈیڈیٹس کھڑے کر کے انتخابات جو ہے وہ سیدھے کر لیتے ہیں، اور پرویز الہی صاحب نے وہ کروا لیے۔ مرکز میں قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی نے شکست دی تھی حفیظ شیخ کو، وہاں سے عمران خان صاحب کا کام بگڑنا شروع ہوا تھا، مگر عمران خان صاحب اپنے آپ کو سنبھال پا رہے تھے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے آرمی جو ڈی جی آئی ایس آئی، وہ کہتے ہیں میرے ڈی جی آئی ایس آئی، میرے جو اسپائی چیف عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، جب وہ ہٹا دیے گئے تو پھر میرے خلاف سازشیں جو ہے کامیاب ہو گئی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر فیض حمید کو نہ ہٹایا جاتا تو پھر میرے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ تو مارچ میں تو فیض حمید صاحب تھے موجود کسی نہ کسی شکل میں، اور پھر مسلم لیگ نون وہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو گھر نہیں بھیجنا چاہیے، تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہم کامیاب نہیں کر سکتے، ان کی سہولت کاری کے بغیر۔ تو بہرحال جو بھی ریزنز تھی وہ عمران خان صاحب کا اقتدار بچا رہا، عمران خان صاحب آگے چلتے رہے۔ لیکن پھر مارچ 2022 میں جو کہ اب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے، آرمی چیف نے اپنا سابقہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے، موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہم نے فروری 2022 میں فیصلہ کر لیا ہوا تھا، 2021 میں، کہ ہم اے پولیٹیکل ہوں گے، لیکن فروری 2022 میں کہ ہم اے پولیٹیکل ہوں گے، اور ہم ہو گئے۔
تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے، بگڑنا شروع ہوئے. پھر فروری میں پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو یاد ہوگا چلی گئی تھی شہباز شریف صاحب سے ملنے. بلاول بھٹو، آصف زرداری. 6 فروری کا دن ہے اور فروری میں اپنا اعلان کر لیا گیا عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا. عمران خان صاحب جلسے جلسے کرنے نکل گئے، دھمکیاں دینے لگے کہ 3 اسٹوجز میں ان کو اپنا ان کی تینوں کی وکٹ ایک ساتھ گراؤں گا، اور میری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ انہوں نے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد یہ لے کر آ گئے. اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب کرتے رہے تھے. اور آصف زرداری میری بندوق کی نشست پر ہے کہا کرتے تھے. تو فروری میں عمران خان صاحب جو ہے وہاں سے کیا کہتے ہیں جس کو سلپ ہونا شروع ہوئے نا، پہاڑی سے گرنا شروع ہوئے، کھائی میں جانا شروع ہوئے. اور پھر عمران خان صاحب اس وقت روس بھی چلے گئے، روس کا دورہ بھی انہوں نے کر لیا. اب روس کے دورے کو تو عمران خان صاحب نے پہلے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اپنے خلاف رجیم چینج سازش کے طور پر، لیکن بعد میں خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، مجھے ہو سکتا ہے امریکہ شاید میرے خلاف سازش میں ملوث نہ ہو. لیکن بہرحال تو اپریل میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو 8 مارچ کو آتی ہے، اور اپریل میں وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب بڑی کوشش کرتے ہیں اپنا تحریک عدم اعتماد کے اوپر اجلاس ہی نہ ہو. یعنی 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے قانونی تقاضوں کے مطابق. 8 مارچ اس کا مطلب ہے کہ 22 مارچ تک تحریک عدم اعتماد پر عمل ہو جانا چاہیے تھا، یعنی اس پر ووٹنگ یا جو بھی پروسیس ہوتا ہے وہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن عمران خان صاحب اس کو ٹالتے رہے، نہیں بلائی گئی تحریک عدم اعتماد، اور کوشش یہ کرتے رہے کہ نہ ہو. پھر بیچ میں ظاہر OIC کانفرنس آ گئی تھی تو وہ ذرا چند دن عمران خان صاحب کو مل گئے. پھر فائنلی 3 نومبر کی تاریخ مقرر ہوئی کہ 3 نومبر کو تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی، تحریک عدم اعتماد کے لیے اجلاس ہوگا. تو اب وہ جو 3 نومبر کا اجلاس تھا اس میں عمران خان صاحب نے ووٹنگ کرانے کے بجائے ایک رولنگ دلوا دی ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے. رولنگ دے کر تحریک عدم اعتماد کو ایک امریکی سازش قرار دے کر مسترد کر دیا. اس سے چند روز پہلے 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، اور جلسے میں انہوں نے وہ سازشی خط لہرایا جو کسی کو دکھایا نہیں گیا اب تک، کب کسی کو نہیں دکھایا گیا، ظاہر ہے وہ اسٹیٹ سیکریٹ ہے. لیکن بہرحال تو عمران خان صاحب نے وہ سازشی خط لہرا کر پھر اسی بنیاد پر رولنگ دلوائی اسپیکر سے. اور رولنگ دلوانے کے لیے پراپر ایک ماحول بنایا گیا تھا کہ فواد چودھری نے پوائنٹ آف آرڈر پر سوال اٹھایا کہ جی دیکھیں جی یہ بیرونی سازش ہے، بیرون ملک سازش، اور بیرون ملک سازش کے تحت ہونے والی تحریک عدم اعتماد کیسے یہ پارلیمنٹ پاس کر سکتی ہے. تو ڈپٹی اسپیکر نے قاسم سوری نے رولنگ دے کر تحریک عدم اعتماد اڑا دی. اور عمران خان صاحب کے جو لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب نے کوئی بہت بڑا شاٹ کھیلا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھا کپتان نے کیا کر دیا. ہم کہتے تھے کہ آخری بال کپتان کا ہوگا، کپتان نے باکسنگ کے رنگ میں پسٹل دکھا کر میچ جیت لیا، یہ کہا جاتا تھا، یعنی فاؤل کھیلا کپتان نے. تو بہرحال سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. اب سپریم کورٹ نے سو موٹو عمران خان صاحب کے خلاف جب لیا، یعنی جو رولنگ ہوئی تھی اس کے خلاف جب رولنگ کے خلاف سو موٹو لیا، تو 7 اپریل کو جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ بحال کر دی گئی. بحال کرنے کے بعد پھر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو گئی. عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، نہیں جانا چاہ رہے تھے، ووٹنگ نہیں کروانا چاہ رہے تھے. تو پھر ٹروپس موو ہوئے. ہم نے دیکھا کہ قیدیوں والی گاڑیاں بھی آ گئیں، دستے جو ہیں مشارع دستور پر آ گئے. پھر عمران خان صاحب کو میسج دیا گیا کہ اب اگر آپ نے زیادہ دیر کے لیے تحریک عدم اعتماد کو روکا تو پھر آپ کو ہتھ کڑی لگے گی، آپ کو گرفتار کر کے لے کر جایا جائے گا. تو پھر عمران خان صاحب وہاں پر گاڑیوں سے دوڑ کر بھاگتے ہوئے دیکھے گئے. وہاں پر جو وزیر مشیر گئے ہوئے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں، انہوں نے عمران خان صاحب کو ہاتھ ملائے بغیر وہاں سے دوڑ لگا دی تھی. بہرحال تو ایک یہ ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا کہ جی میں نے انتخابات لینے کے لیے جلسے کیے، حکومت گرانی ہے. پھر لانگ مارچ کیا 25 مئی کا، لانگ مارچ ناکام ہوا. لانگ مارچ کے بعد پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں دوبارہ 6 دن کے بعد دوبارہ آؤں گا. تو وہ 6 دن چلے گئے تھے، 26 مئی کے 6 دن چلے گئے 28 اکتوبر تک. اور 28 اکتوبر بھی اسی وجہ سے عمران خان نے کیا کیونکہ اس سے پہلے 2-3 روز پہلے وہ اپنا ارشد شریف صاحب شہید کر دیے گئے تھے اپنا کینیا میں. اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو پاکستان میں غم و غصہ تھا، عمران خان صاحب کو لگا کہ یہ غم و غصہ جو ہے وہ کیش کروا لیں گے، اس پہ لوگ نکل آئیں گے لانگ مارچ میں. تو عمران خان صاحب نے وہ جو جس دن اعلان کرنا تھا کہ جی میں 28 اکتوبر جمعے کو بتاؤں گا کہ لانگ مارچ کب شروع کرنا ہے، تو عمران خان صاحب نے 26
اکتوبر کو بیٹھ کر کہہ دیا کہ 28 اکتوبر کو ہم لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ارشد شریف والا معاملہ جو ہے وہ میں آرام سے کیش کروا لوں گا اور میں اس حکومت کو گرا لوں گا، لیکن بہرحال لوگ ہی نہیں نکلے۔ عمران خان صاحب لانگ مارچ کبھی ادھر ٹکر مار رہے تھے، کبھی ادھر ٹکر مار رہے تھے، جانا جی ٹی روڈ سے تھا، پتہ نہیں کیا کیا، مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ لاہور سے نکلتے نکلتے 3 دن لگا دیے عمران خان صاحب نے۔ اور پھر وزیر آباد پہنچے 3 نومبر کو، جہاں پر عمران خان صاحب پر حملہ ہوا، زخمی ہوئے۔ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں گولیاں لگی ہیں، لیکن ڈاکٹرز کے مطابق گولیاں نہیں لگی ان کو، ان کے اپنے ڈاکٹر فیصل سلطان کہہ رہے ہیں کہ گولیاں نہیں، ذرات لگے تھے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، تو وہ اب اپنی ٹانگ لے کر ابھی تک بیٹھے ہوئے۔ ابھی بھی کل بھی جو اعلان کیا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا 3 ہفتوں کے بعد مہنگائی کے خلاف جو تحریک ہے اس کو لیڈ کریں گے۔ تو بہرحال ایک تو وہ حملہ ہو گیا عمران خان صاحب کے اوپر، پھر عمران خان صاحب کا اصل ٹارگٹ تھا 29 نومبر کا تقرری رکوانا، اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانا۔ وہ ٹارگٹ عمران خان صاحب اچیو نہیں کر سکے تھے۔ 26 نومبر کو جب گئے راولپنڈی، وہاں اعلان کر کے آگے لانگ مارچ میں کہ جی میں اپنی حکومتیں گرا دوں گا۔ وہ حکومتیں گرانے کا اعلان بھی، اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا، عمران خان صاحب نہیں کر سکے۔ نہ پنجاب اسمبلی ٹوٹی، نہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹی، نہ قومی اسمبلی سے ریزائن ہوا۔ انجام یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر دراڑیں پڑ گئی اور نظر آنا شروع ہو گئی دراڑیں۔ پرویز الہی صاحب جو عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اسمبلیاں نہیں توڑنی۔ شاہ محمود قریشی صاحب وہ الگ سے باتیں کر رہے تھے کہ جی ہمیں قومی اسمبلی میں جو ہے وہ ہم واپس آ سکتے ہیں، اگر وزیر اعظم ہمیں بلا لیں تو ہم واپس آ سکتے ہیں۔ تو خان صاحب کی جو سیاسی لاوارثی تھی نا، جس کا میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، ایک سیاسی جوتشی بابا کی زبانی، یعنی ان کے مطابق وہ جو پیشن گوئی کرتے ہیں سیاسی ستاروں کی چال بتا کر، تو ان کے مطابق عمران خان صاحب اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 3 مہینے ان کے لیے خطرناک تھے، اور 3 مہینے خطرناک ثابت ہوئے۔ دسمبر زیادہ مہلک ثابت ہوا۔ حکومت گنوانا کوئی مطلب، جب پارلیمانی جمہوری نظام میں حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، یہ جو پچھلے دنوں برطانیہ میں ایسی حکومتیں گئی ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ برطانیہ میں بھی ایسے اتنے چند مہینوں کے بعد وزیر اعظم چینج ہوں گے، ہوتی رہتی ہے۔ پارلیمانی جمہوری نظام میں حکومت جانا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی سیاسی جو تحریک ہے، اس تحریک کو کامیاب ہونا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، ناکام ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، وہ بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ تحریک اٹھ ہی نہ پائے اور پھر تحریک کے نتیجے میں آپ سکڑتے جائیں، آپ کے لوگ آپ کو چھوڑتے جائیں اور آپ کے خلاف بڑے بڑے انکشافات آئیں۔ تو ایک تو وہ عمران خان صاحب نے وہ جو لانگ مارچ میں 26 نومبر کا جو ٹارگٹ تھا کہ جی حکومت اپنا آرمی چیف حکومت کو نہیں لگانے دوں گا، اور پھر وہ نہیں اچیو کر سکے تو 26 نومبر کو کہا کہ اپنی حکومتیں گراؤں گا۔ تو حکومتیں گرانے والے معاملے پر بھی عمران خان کا نہ پارٹی نے ساتھ دیا، نہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے ساتھ دیا، نہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کیا نام ہے ان کا محمود خان نے ساتھ دیا۔ تو عمران خان صاحب لوز کرتے رہے۔ وہ جو سیاسی لاوارثی کا تھا، وہ میں نے گزارش کی تھی نا کہ 3 مہینوں میں وہ سیاسی لاوارث ہو جائیں گے، نومبر اور دسمبر میں، تو سیاسی لاوارثی نظر آ گئی۔ اب عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں، ان کی پارٹی دوسری بات کرتی ہے۔ اب معاملہ جو ہے آرمی چیف کا، قمر جاوید باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب کنٹینیو رکھنا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ قمر جاوید باجوہ صاحب اب عمران خان صاحب کے خلاف بولنا شروع ہو گئے۔ عمران خان صاحب کو کیسے لایا گیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کچھ سال کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ کیا کیا ہوا ملک کے ساتھ۔ یہ تو تاریخ اسی وقت ہی بتا رہی ہے، یعنی تاریخ ابھی بنی نہیں ہے، ماضی ابھی نہیں ہوا، ابھی عمران خان صاحب موجود ہیں۔ عمران خان صاحب بطور سیاسی جماعت اپنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن عمران خان کے لیے بتا دیا گیا کہ جی خان صاحب کو کیسے کندھوں پر بٹھا کر لایا گیا تھا، اور لایا تو گیا تھا لیکن عمران خان صاحب کی ایک سیاسی میت تھی، اس میں سانس ہی نہیں پڑ رہی تھی، حکومت چلا نہیں پا رہے تھے، تو سیاسی میت کو آدھے میں چھوڑ کر وہ دوڑ گئے، پھر باقی اپنے جو سیاسی لوگ تھے جو پاکستان میں وہ آ گئے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ سارا کچھ کھویا، جیل جاتے جاتے بچے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ابھی اداروں کے اندر موجود تھے جو عمران خان صاحب کو بچا رہے تھے۔ یہ تو تھا 2022 کا۔ اب 2022 میں عمران خان صاحب نے تو سارا کچھ لوز کر لیا، ایک ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کر سکے۔ وزیر اعلیٰ بنایا پنجاب کا پرویز الہی کو، پرویز الہی نے عمران خان صاحب کی جڑیں اکھاڑ دی، اکھاڑ چکے ہیں، وہ اکھاڑنا شروع نہیں کی، اکھاڑ چکے ہوئے۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ اب جو ان کے مخالفین ہیں جن کے لیے عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، یہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ ماضی کا قصہ بن چکے ہیں، وہ دوبارہ حکومت میں آ گئے۔ اب ان کی نظر 2023 کے انتخابات پر ہے۔
پیپلز پارٹی ابھی سے چیزیں مینیج کر رہی ہے 2023 کے لیے. بلوچستان کے ساری پولیٹیکل جو فگرز ہیں خاص طور پر بلوچستان عوامی پارٹی وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. کل ہوئے آج ہوئے آصف زرداری نے کراچی میں پراپر ایک شمولیتوں کا ایک بنا لیا ہوا ہے, اپنا کیا کہتے ہیں سلسلہ شروع کر رکھا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے اندر سے اب چیخ رہے ہیں اپنا فواد چودھری صاحب کہ جی یہ ناصر شاہ اور شرجیل نام میمن ان کے خلاف ہم مقدمہ کریں گے, ریفرنس کریں گے. انہوں نے ہارس ٹریڈنگ شروع کر رکھی ہے پنجاب میں. اب سوچیں کہ یہ جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں یا ٹوٹ چکے ہیں. تو تحریک انصاف کے اندر سے لوگ بہت بڑی تعداد میں ٹوٹ چکے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو 2022 یہ سارا کچھ دے گیا, ان کے مخالفین کو اقتدار میں لا کر بٹھا گیا. 2023 اصل چیز جو عمران خان صاحب کے لیے ہوگی وہ 2023 میں ہوگی. 2023 میں جس طرح پاکستان کی فوج کے اندر کمان چینج ہوئی ہے, اسی طرح 2023 میں پاکستان کی عدلیہ میں بھی ظاہر ہے نئے چیف آئیں گے. تو جب وہ نئے چیف آئیں گے تو عمران خان صاحب کے لیے وہ تھوڑی بہت محبتیں جو ہیں, وہ بلاول بھٹو نے کہا تھا نا لاڑکانہ میں کہ جی عمران خان کے خلاف جو عمران خان کے جو سہولت کار فوج کے اندر تھے وہ تو چلے گئے, ان کو تو ہم نے باعزت طریقے سے خدا حافظ کہہ دیا. مگر شاید اب بھی کچھ اداروں میں عمران خان صاحب کے سہولت کار موجود ہیں, لیکن آئندہ عام انتخابات تک وہ نہیں ہوں گے. آئندہ عام انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے. اس سے پہلے اپنا چیف جسٹس عمر اتار بندیال صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے, اور اس سے پہلے چیف جسٹس بنیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. تو 2022 نے عمران خان صاحب کو تو سیاسی طور پر تنہا بھی کیا, لاوارث بھی کیا, حتل بھی کیا, بے بس بھی کیا, مگر 2023 قانونی طور پر عمران خان کے خلاف, عمران خان کے لیے بہت خطرناک, بہت مہلک ثابت ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب کے چاہنے والے, ان سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ فیصلہ کرنے والی کرسیوں پر نہیں ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.